بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے یزید کے 3 کبیرہ گناہ جس کی سزا اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی دکھا دی، اور یزید ابن معاویہ کا عبرتناک انجام کیا ہوا۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد یزید نے کتنے دن حکمرانی پائی اور آخر اس کا انجام کیا ہوا اور کس طرح اس کو موت آئی؟ جس طرح یزید نے آل رسول پر پانی بند کیا تھا، جب یزید آخری ایام سے گزر رہا تھا تو یہ حال تھا کہ پانی پیتا تو بھی تڑپتا اور نہ پیتا تو بھی تڑپتا۔ یزید کی موت کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے؟ آج ہم تاریخ کے پلید ترین انسان یزید ابن معاویہ کے مظالم اور اذیت ناک اور عبرتناک موت کی مکمل داستان سنائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پوری دیکھیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ ناظرین، یزید ابن معاویہ بنو امیہ خاندان کا دوسرا خلیفہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ ابن ابو سفیان کے بعد اس نے حکومت سنبھالی۔ یزید کی حکومت کے دوران دمشق حکومت کا دارالخلافہ تھا۔ امیر معاویہ ابن ابو سفیان نے اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو خلیفہ نامزد کر کے خلافت کے موروثی ہونے کا بیج بویا، کیونکہ پہلے کسی بھی اسلامی خلیفہ نے خلافت اپنی اولاد کے حوالے نہیں کی تھی۔ حضرت امیر معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو خلیفہ نامزد کیا۔ ناظرین، یزید ابن معاویہ کے بدترین اور سیاہ ترین واقعات میں سے واقعہ کربلا سر فہرست ہے، جس کی وجہ سے وہ رہتی دنیا تک انتہائی نفرت انگیز شخصیت کے طور پر یاد کیا جائے گا۔ یزید کا پہلا جرم واقعہ کربلا ہے، اور اس کے دور حکومت میں اس کے حکم پر کربلا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی مقام امام حسین ابن علی اور ان کے 72 ساتھیوں کو شہید کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر یزید کے دربار میں لایا گیا، جبکہ روایت کے مطابق اسی نے ان کی شہادت کا حکم دیا تھا، اور عبید اللہ ابن زیاد کو خصوصی طور پر یہ ذمہ داری دی، اور جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر انور اس کے سامنے آیا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا اور ان کے اہل خانہ کو قید میں رکھا۔ ناظرین، یزید کا دوسرا جرم خانہ خدا بیت اللہ شریف پر سنگ تاری تھی۔ اس نے بیت اللہ شریف یعنی اللہ رب العزت کے عظیم گھر پر پتھر برسائے۔ اس ہی دور میں عبداللہ ابن حنظلہ کی تحریک کو ختم کرنے کے لیے مدینہ میں قتل عام ہوا، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑائی میں خانہ کعبہ کو مسمار اور نظر آتش بھی کیا گیا۔ ناظرین، یزید کا تیسرا جرم مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کرنا تھا۔ مسجد نبوی میں گھوڑوں کو باندھا گیا اور مدینہ منورہ کی کنواری لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا گیا۔ ہزاروں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو شہید کیا گیا۔ ناظرین، یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، حرمین شریفین اور خود خانہ خدا کعبہ معظمہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت بے حرمتی کی۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، ان کی لیت اور پیشاب منبر اطہر پر پڑے۔ 3 دن تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ بے اذانوں اور بے نماز رہی۔ مکہ و مدینہ میں ہزاروں صحابہ تابعین بے گناہ شہید کیے۔ اس نے اپنے فوجیوں پر عورتوں کے زنا کو حلال کیا ہوا تھا۔ کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف شریف معاذ اللہ پھاڑا اور جلا دیا۔ ناظرین، اتنے سخت گناہ کرنے کے بعد کیسے ممکن تھا کہ یزید دنیا میں سزا نہ پاتا؟ ملعون یزید کی موت ایک معمہ ہے اور انتہائی عبرتناک ہے۔ تاریخ اس کی موت کے بارے میں مختلف باتیں پیش کرتی ہے۔ واقعہ کربلا کے کچھ دنوں بعد یزید ایک انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا، جس کے سبب ملعون کو پیٹ میں درد اور آنتوں کے زخموں کی ٹیس نے اس کو ایسا تڑپایا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ جب یزید کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت سے متعلق اسے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ معاویہ ابن یزید نے بے ساختہ چیختے ہوئے کہا، نہایت ذلت اور حقارت کے ساتھ باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے دھبے ہیں، میں اس کو کسی بھی صورت قبول نہیں کر سکتا۔ ناظرین، واضح رہے کہ یزید کے والد صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس نے اپنے بڑے بیٹے کا نام بھی معاویہ رکھا ہوا تھا، یعنی معاویہ ابن یزید، اور اسی بیٹے نے کہا
کہ اللہ مجھے ایسی منحوس خلافت کی حکمرانی سے محروم رکھے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے خون پر رکھی گئی ہے۔ ناظرین، یزید اپنے بیٹے کی بات سن کر تڑپ اٹھا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں مارنے لگا، اور موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئی تھیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ تکلیف کی شدت سے وہ چیخیں مارتا رہتا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھتا تھا۔ اس پر اللہ رب العزت کا عجیب قہر نازل ہوا۔ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا۔ آخرکار اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی موت واقع ہوئی اور لاش میں ایسی ہولناک بدبو پیدا ہو گئی کہ قریب جانا مشکل تھا، اور جیسے تیسے اس ملعون کو دفن کیا گیا۔ ناظرین، یزید کی موت کتاب تاریخ کربلا کے صفحہ نمبر 345 پر موجود ہے۔ ناظرین، کتاب اوراق غم کی ایک روایت میں یزید کی موت کا یہ سبب بھی بتایا گیا ہے کہ وہ ایک رومیو نسل لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا، لیکن اس لڑکی نے دل میں یزید کے لیے نفرت پالی ہوئی تھی، اور ایک دن رنگ رنگلیاں منانے کے بہانے اس لڑکی نے یزید کو ویرانے میں تنہا بلایا، اور اس ویرانے کی ٹھنڈی اور تیز ہوا نے یزید کو بدمست کر دیا۔ لیکن اس لڑکی نے یزید پر خنجر سے وار کیے اور یہ کہتی رہی کہ جو بغیرت اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو وہ میرا وفادار کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لڑکی نے خنجر سے بہت وار کیے اور یزید کو چیڑ پھاڑ کر وہیں چیل کووں کی دعوت کے لیے پھینک دیا۔ آخرکار ڈھونڈتے ہوئے اس کے ساتھی وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں دفن کر دیا۔ ناظرین، کتاب امام حسین علیہ السلام کی کرامت کے صفحہ نمبر 47 پر ایک شامی شخص نے یزید کی موت کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک دن یزید اپنے بندر کو خچر کی پشت پر بٹھا کر اس کو دوڑا رہا تھا، اور خود نے بھی مستی اور مدہوشی کی حالت میں گھوڑے پر بیٹھ کر اس خچر کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ اچانک یزید اس سے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی، اور اس دن سے کھڑا نہیں ہو سکا، اور یوں اس ملعون کو اللہ رب العزت نے موت دی اور اس کو جہنم واصل کیا۔ یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت شرارت اور خباثت کر کے 14 ربیع الاول سن 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں واصل جہنم ہوا، اور اس ملعون کی قبر آج بھی دمشق میں نشان عبرت ہے۔ مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ پھر ملیں گے ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔